حلیمہ سعدیہ کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور برکات کا مکمل واقعہ۔ حلیمہ بنت ابی ذؤیب اور آپ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ حلیمہ کے 3 بچے عبداللہ بن حارث، انیسہ بنت حارث، حذافہ بنت حارث۔ حذافہ یہ وہی لڑکی ہے جو بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے ساتھ کھلایا کرتی تھی۔ ان کا دوسرا نام شیمہ تھا۔ حضرت حلیمہ اپنے دودھ پیتے بچے عبداللہ کو لے کر اپنے گاؤں سے اپنے خاوند کے ساتھ شہر مکہ کی طرف چل پڑی، اور قبیلہ بنی سعد کی دوسری عورتیں بھی ساتھ تھیں، اور یہ قافلہ اس غرض سے نکلا تھا کہ شہر سے شیرخوار بچوں کو گود لائیں گی اور ان کی اجرت سے گزر بسر کا سامان کریں گی۔ حلیمہ کہتی ہیں، میں سفید گدھی پر سوار تھی جو بھوک پیاس کی شدت سے نہایت سست رفتار تھی۔ ایک شیرخوار بچہ ساتھ تھا اور ایک اونٹنی تھی جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی۔ ہم رات بھر بچے کی بھوک کی وجہ سے سو نہ سکتے تھے۔ نہ میری پستانوں میں اتنا دودھ تھا کہ بچوں کے لیے کافی ہو، اور نہ ہماری اونٹنی دودھ دیتی تھی، لیکن ہم خوشحالی کی امید لگائے ہوئے تھے۔ میں ایسی کمزور گدھی پر سوار تھی جو سارے قافلے سے پیچھے تھی اور قافلے کی رکاوٹ کی وجہ بنی ہوئی تھی، یہاں تک کہ ہمارے قافلے والوں کو ہماری یہ کمزوری ناگوار گزر رہی تھی۔ الغرض ان تمام پریشانیوں کے باوجود ہم مکہ پہنچ گئے، اور میرے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ سب مجھ سے پہلے جا کر بچوں کو گود لے آئی، مگر ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال تھا کہ آپ یتیم تھے، جس کی بنا پر کسی عورت نے ان کو قبول نہ کیا۔ ہر دودھ پلانے والی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی طرف سے رضاعت کی پیشکش کی گئی، مگر سب نے یتیم ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا کہ ایک بیوہ عورت کیا دے سکتی ہے، ہم بچے کے والد سے انعام و اکرام کے امیدوار ہوتے ہیں، باقی رہی بیوہ والدہ تو کیا اجرت دے سکتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں، میرے علاوہ سب عورتوں نے شیرخوار بچہ اجرت پر لے لیا تھا، مجھے اس یتیم بچے کے علاوہ کوئی بچہ میسر نہ تھا، اور جب ہم نے خالی ہاتھ جانے کا عزم کر لیا تو میں نے رات کو اپنے خاوند سے مشورہ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے، صبح کو ہمارا قافلہ جانے والا ہے اور سب کے ساتھ بچے ہیں، اور خدا کی قسم ہم اسی یتیم بچے کو لائیں گے تاکہ ہم اپنے ساتھ والی عورتوں سے شرمندہ نہ ہوں۔ شوہر نے بھی حمایت کی، ہاں ضرور اسی یتیم کو لے آؤ، اور مجھے امید ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے یہاں خیر و برکت ہوگی۔ چنانچہ میں ان کے گھر گئی اور شیرخوار بچہ لے آئی، اور خدا کی قسم میں نے صرف مجبوری میں اس بچے کو لیا۔ حلیمہ کہتی ہیں، جیسے ہی حضور کو میں نے گلے لگایا میری چھاتیاں دودھ سے بھر گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سیر ہو کر پیا، اور آپ کا رضاعی بھائی بھی شکم سیر ہو گیا، اور میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ نکالنے کا ارادہ کیا تو اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ اس نے اس قدر دودھ نکالا کہ ہم سب کے لیے کافی تھا، اور ہم نے آرام و راحت سے رات بسر کی۔ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ لگتا ہے تو نے مبارک روح کو حاصل کیا ہے، جب سے ہم نے اس بچے کو لیا ہے ہم خیر و برکت میں ہیں، اللہ تعالیٰ مزید خیر و برکت سے نوازے گا۔ جب ہم مکہ سے واپس ہوئے تو یہی گدھی قافلے کے آگے آگے تھی، کوئی بھی گدھی اس کے ساتھ نہ چل سکتی تھی، یہاں تک کہ ساری عورتیں کہہ رہی تھی کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تو جاتے وقت سوار تھی؟ میں نے جواب دیا، جی ہاں خدا کی قسم وہی ہے۔ پھر وہ کہتی، اس کی تو عجیب کیفیت ہے، اب تو یہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں، غرض اسی برکت سے اور فرحت کے ساتھ ہم اپنے وطن پہنچے، اور وہاں پہلے سے ایسی خشک سالی تھی کہ گھاس کا کوئی پتا تک ہرا نہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ہماری بکریاں خشکی کے باوجود جنگل سے خوب سیر ہو کر شکم بھرے آتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی، جبکہ ساری قوم کی بکریاں جنگل سے بھوکی لوٹتی تھی اور دودھ کا قطرہ تک نہ دیتی تھی۔ تو لوگ چرواہوں سے کہتے
تم بھی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں خالی پیٹ اور میری بکریاں شکم سیر واپس آتی تھی۔ حلیمہ کہتی ہیں، اسی طرح ہم نے بہت سی خدا کی برکتیں اور رحمتیں مشاہدہ کی، اور زمانہ اسی طرح امن و سلامتی کے ساتھ چلتا رہا، یہاں تک کہ 2 سال ہنسی خوشی بیت گئے، اور اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایسی تیز تھی کہ کوئی بچہ آپ کی برابری نہ کر سکتا تھا، اور جب 2 سال کے ہوئے تو خوب ہوش و حواس والے ہو گئے۔ آپ دودھ پینے کے زمانے میں ہمیشہ دائیں چھاتی سے دودھ پیتے اور اپنے بڑے بھائی کے لیے دوسرے پستان کا دودھ چھوڑ دیتے۔ اماں حلیمہ کوشش بھی کرتی تو تب بھی نہ پیتے۔ قربان جائیے، ابھی شیر خواری کا زمانہ ہی ہے، مگر ابھی سے دوسرے کا اکرام شروع ہے۔ یہ ہے اخلاق کی انتہا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، جب آپ 2 ماہ کے ہوئے تو ہر طرف چلنے پھرنے لگے، اور جب آپ 8 مہینے کے ہوئے تو آپ بولنے لگے اور آپ کی بات سمجھی جاتی تھی، اور 9ویں مہینے میں تو بالکل صاف گفتگو فرماتے تھے، اور 10 ماہ کی عمر میں بڑے بچوں کے ساتھ تیر چلاتے تھے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ ایک ایسی روشنی اور نور اترتا تھا جیسا سورج کی تیز روشنی ہوتی ہے، پھر وہ نور اوجھل ہو جاتا۔ حلیمہ فرماتی ہیں، جب آپ کی عمر کے 2 سال ہو گئے تو میں معاہدے کے مطابق آپ کو لے کر مکہ واپس پہنچی، اور دل نہ چاہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کر آؤں، لہٰذا اسی پریشانی کے پیش نظر میں نے ان کی والدہ حضرت آمنہ سے خوب اصرار اور ضد کی کہ آپ مزید 1 سال کے لیے اس بچے کو دوبارہ میرے ساتھ کر دیجئے، کیونکہ مجھے یہاں اس پر مکے کی بیماریوں کے پڑنے کا اندیشہ ہے۔ آخرکار حضرت آمنہ نے تسلیم کر لیا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس آ گئی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، خدا کی قسم، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی لائے ہوئے چند ماہ ہی کا عرصہ گزرا تھا کہ ایک روز آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہماری بکریوں کے پیچھے گئے تھے کہ آپ کا بھائی یعنی میرا بیٹا دوڑا آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی یعنی حضور کو 2 آدمی سفید کپڑے والوں نے اٹھا لیا اور وہ لے گئے ہیں، اور آپ کو لٹا کر سینہ بھی چاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ حلیمہ کہتی ہیں، میں اور میرا خاوند دونوں دوڑتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ آپ تو بالکل نارمل کھڑے ہیں، صرف چہرے پر خوف کے اثرات ہیں۔ ہم دونوں نے آپ کو فوراً اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا، اے لخت جگر، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا، 2 سفید پوشاک والوں نے آ کر مجھے لٹایا اور میرا سینہ چاک کر دیا، اور پھر کچھ تلاش کرنے لگے، پتہ نہیں وہ کیا ڈھونڈ رہے تھے۔ حلیمہ کہتی ہیں، پھر تو میں اور میرا شوہر مستقل آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی مصیبت اس لخت جگر پر نہ ٹوٹ پڑے۔ پھر میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، اس بچے کو اس کے گھر پہنچا دینا مناسب ہے، کیونکہ اس کے یہاں رہنے سے ہم کو اندیشہ ہے کہ کہیں کوئی آفت اس کو نہ پہنچ جائے جس کی جواب دہی ہمیں کرنا ہوگی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، پھر میں فوراً آپ کی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے حلیمہ، تم کیسے آئی جب کہ تم اس کو رکھنے پر بضد تھی؟ میں نے کہا، ہاں یہ تو سچ ہے، مگر اب میں اپنا حق ادا کر چکی اور اب مجھے زمانے کے حادثات سے ڈر ہے، چنانچہ میں آپ کے بچے کو صحیح سالم آپ کے سپرد کرتی ہوں جیسا کہ آپ چاہتی تھی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، سچ سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ حضرت آمنہ اس قدر بضد ہوئی کہ مجھے بتانا پڑا، اور پھر میں نے سارا ماجرا سنا ڈالا، جس پر حضرت آمنہ نے مجھے پوچھا، کیا تم کو اس پر شیطانوں کا ڈر ہے؟ کہا، ہاں۔ فرمایا، یہ تمہارا خوف بے اعتبار اور لا حاصل ہے، اس پر شیطان کا کچھ اختیار نہیں چل سکتا، یہ میرا فرزند شان والا ہے۔ جب اس کا مجھے حمل ہوا تو میرے اندر سے ایسا نور نکلا تھا جس سے مجھے شہر بصرہ تک کے محلات دکھائی دینے لگے، اور ان کے حمل کا بوجھ مجھ پر بالکل نہ تھا، بس معمولی سی کیفیت تھی جس کی مجھے کوئی مشقت معلوم نہ ہوتی تھی۔ اور جب یہ فرزند ارجمند پیدا ہوا
تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے اور سر آسمان کی طرف بلند کیا۔ لہٰذا اے حلیمہ،